آج کے کلام پر دھیان و گیان کرنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر آج ان تمام زائرین کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں جو ماں مقدسہ مریم کی زیارت کے لیے مریم آباد کی طرف رواں دواں ہیں یا جو وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ماں مقدسہ مریم کی سفارشات کی بدولت خداوند یسوع مسیح ان کی تمام مرادوں کو پورا کرے، اور دعا بھی مانگتے ہیں ان تمام مومنین کے لیے کہ جو اس وقت زیارت مقدسہ مریم کے لیے سفر کی حالت میں ہیں، کہ خداوند یسوع مسیح ان کا محافظ ہو تاکہ وہ صحیح سلامت اپنی زیارت کے لیے مریم آباد پہنچ سکیں اور اپنی منتیں اور مرادیں ماں مقدسہ مریم کی جوڑی میں ڈال کر ہنسی خوشی واپس اپنے گھروں کو پہنچے۔ اور آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم خداوند یسوع کا الہی قانون اس کے بارے میں سنیں گے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ مختصر لیکن طاقتور بیان ان فریسیوں کے جواب میں بولا گیا جنہوں نے خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا کہ اس کے شاگرد بظاہر سبت کے دن وہ کام کیوں کر رہے تھے جو غیر قانونی اور سبت کے دن کرنا روا نہیں تھا۔ وہ کھیتوں اور اس کے شاگرد بانے توڑ کر اور ہاتھوں سے مل کر کھا رہے تھے۔ فریسیوں کی طرف سے یہ چیلنج اخلاقی قانون کے بارے میں ان کے محتاط انداز کو نمایاں کرتا ہے۔ خدا باپ کی طرف سے موسیٰ کے ذریعے دیے گئے 10 احکام میں سے تیسرے حکم کو یاد کریں، تو سبت کے دن کو پاک رکھنے کے لیے یاد کر، 6 دن تو کام کر اور اپنے سب کاروبار کر، مگر 7واں دن خداوند تیرے خدا کے لیے سبت ہے، اس میں تو اپنے لیے کچھ کام نہ کر۔ اس حکم سے فریسیوں نے ایک پیچیدہ تفسیر تیار کی تھی جو اس بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہے کہ فریسیوں کے نزدیک سبت کے دن کس کس قسم کا کام کرنا منع تھا۔ ایسا ہی ایک قانون بانے توڑنے اور اسے ہاتھوں سے ملنے کے متعلق تھا، اور چونکہ شاگرد ایک ایسا ہی کام کر رہے تھے، اس لیے فریسیوں نے فیصلہ کیا کہ شاگرد تیسرے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ خدا کے قوانین جس حالت میں خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں ان پر مکمل طور پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کا الہی قانون ہمیں تازگی بخشتا ہے، ہمیں زندہ رکھتا اور ہمیں اس کے ساتھ اتحاد میں رہنے کے قابل بناتا ہے۔ تاہم فریسیوں نے خدائی قانون کی انسانی تشریح کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر کے ان کے لیے جینا محال کر دیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ کر کہ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے واضح کیا کہ فریسیوں کے ذریعے سکھائے گئے تیسرے حکم کی یہ مبہم تشریح اس الہی قانون کی سچائیوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس تصادم سے سیکھنے کے لیے ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آسانی سے اسی طرح کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ ہم اپنے انسانی تصور سے خدا کے حقیقی قانون کو ایمان اور اخلاقیات کے ساتھ آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم کمزور انسان ہیں، اس لیے زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں
हमारी सोच और जो यकीन को मुतासर करती हैं। जज्बात, आदात, खानदानी ताल्लुकात, दोस्तियां, मीडिया और बहुत सी दूसरी चीजें हमें ताकतवर तरीकों से मुतासर करती हैं, कभी अच्छाई और कभी बुराई के लिए। इसलिए हम आसानी के साथ पटड़ी से उतरना शुरू कर देते हैं और बाज़ औक़ात हम ईमान और इखलाकियात के बाज़ फैसलों पर, जो कि मामूली गलतियों पर मबनी होते हैं, उन तक पहुंच जाते हैं। नतीजतन हम अपनी सोच और यकीन में आसानी से पटड़ी से उतरना शुरू कर देते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ हमें मालूम होता है कि हम खुदा की सच्चाइयों से बहुत दूर हो गए हैं। जब ऐसा होता है तो आजिज़ से खुदावंद यीशु मसीह को तस्लीम करना और अपने अकायद को बदलना मुश्किल हो सकता है। आज इस आजिज़ाना सच्चाई पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही खुदाई कानून के मालिक हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम खुदावंद यीशु को अपने आप से बात करते हुए सुनते हैं तो हमें अपनी राय को तब्दील करने के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। किसी भी ऐसे तरीके पर गौर करें जिसमें हम अपनी राय के साथ हद से ज्यादा मुंसलिक हो गए हैं। अगर वो अमन, खुशी, मोहब्बत, खैरात और इस तरह की चीजें हैं तो वो सबसे ज्यादा खुदा के साथ इत्तेहाद में है। अगर वो बोझल, उलझन, तनाज़ा या मायूसी का सबब है तो हमें पीछे हटने और आजिज़ी के साथ उन अकायद पर नजरसानी करने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वो जो सबका खुदावंद है हमें अपना इलाही कानून ज्यादा वाज़ेह तौर पर बयान कर सके। तमाम सच्चाइयों के मालिक आप और सिर्फ आप ही हमारी जिंदगी के रहनुमा हैं। आप और सिर्फ आप ही राह, हक और जिंदगी हैं। हमारी मदद और रहनुमाई फरमाएं ताकि हम अपने ईमान और इत्कादात में अपनी गलतियों को पहचान सकें और सिर्फ आप अकेले को रहनुमा मानते हुए आपके इलाही कानून की तरफ रुजू कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।